ایسا نہیں ہے مولا کی ذات سے. علم علی خود وجود مجسم مولا کائنات علم الہیہ. تھکے نہیں ہیں فضائل سننے سے آپ؟ اللہ نہ کرے آپ مرنے کے بعد بھی تھکیں، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو تلقین سنائی جائے گی وہ فضائل علی پر مشتمل ہے. دقت ہے آپ حضرات کی؟ بھئی یہ میرے بچے بولتے کیوں نہیں ہیں سامنے والے؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے مضمون میں تھوڑی دیر اور رکا رہوں. علم علی کی بات ہو رہی ہے، مولا کائنات کے علم کی بات ہو رہی ہے. علم کی حضور 3 قسمیں: علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، توجہ ہے، علم ذات الہیہ، وہ جو 70 علم ہیں جن میں اللہ نے 69 سب کو دیے اور ایک علم اپنے پاس رکھا. وہ ایک حرف علم ہے جس کے لیے فرمایا قل رب زدنی علما، میرے حبیب مجھ سے مانگو وہ 70 وہاں. یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. سرکار دو جہاں کو سارے علوم دے دیے، مولا علی کو سارے علوم دے دیے، ایک زیادہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا تاکہ یہ میرے فقیر نظر آئے مجھے. اور مولا نبی فرماتے ہیں کہ میرا فخر ہے کہ میں فقیر الہی ہوں. الفقر فخری، اللہ کا فقیر ہونا مجھ مصطفیٰ کا فخر ہے. بندوں اچھا پھر فرمایا کہ کتنے ہی فقیر ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فقر کی مذمت آئی ہے یہ کون سا فقر ہے؟ اور جس کی تعریف آئی ہے وہ کون سا فقر ہے؟ جس فقر کی مذمت آئی ہے وہ فقر الی الناس ہے، لوگوں کا فقیر ہونا، لوگوں کا محتاج ہونا، اس کی مذمت آئی ہے. اور اللہ کا فقیر ہونا اس کی تعریف آئی ہے. اگر میں اپنے جیسے کا محتاج ہو جاؤں تو یہ مذمت ہے، اور اگر اللہ کا محتاج ہوں تو یہی تعریف ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار میرے بندے اپنی مشکلات کو اپنے جیسوں سے بیان نہ کیا کرو. جب تم اپنی مشکلات اپنے جیسوں سے بیان کرتے ہو تو میری شکایت لگاتے ہو. تم میری شکایت ان سے لگاتے ہو جو خود محتاج ہیں. تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ کیا تمہارے پاس مصلی نہیں تھا؟ میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک جملہ کہوں گا، سب کے پاس مصلی ہے، میرے ساتھ مصلی کے ساتھ تسبیح زہرا بھی تو ہے. میرے پاس تو زیادہ وسائل ہیں اللہ سے بات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور خبردار میرے بچوں، جوانوں، میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، کسی فقیر کو، نادار کو، کسی پریشان حال کو دیکھ کر، اور خاص طور پر جس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہو، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، جس کی چپلیں ٹوٹی ہوئی ہوں، اس کو کبھی حقیر نہ جاننا. اللہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کا حلیہ کلف کے کپڑوں والا نہیں ہوتا. اللہ نے بڑے مکان میں رہنے کو منع نہیں کیا، مگر بڑے مکان میں رہ کر اللہ کے ولی بھی بن جائیں دونوں خربوزے ساتھ میں نہیں آئیں گے، دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں ملیں گے. کہ میں یہ بھی چاہوں کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھوں اور یہ بھی چاہوں کہ اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز چھوڑنی پڑے گی. کوئی خفا تو نہیں ہو رہے آپ بھائی؟ تو وہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں، وہ جو اللہ کے خاص مقرب ہیں، پھر ان کا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. وہ سادہ رہتے ہیں. اور اگر کسی کو اس کیفیت میں دیکھیں تو خبردار ان کو کبھی دھتکاریے گا نہیں. میں بڑوں کو، بزرگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، میں ان سے تو دعا چاہتا ہوں. بچوں اور جوانوں کو کچھ کہوں. پورا باب ہے جی، ربا شعر مدفون بالابواب. خبردار جو دروازوں سے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں تم نہ دھتکارنا جی، تم نہ دھتکارنا. میں قلندر شہباز کے مزار پر حاضری کے لیے جاتا ہوں. کسی کو ناراض ہونا ہے تو اسے مبارک ہو. وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک کافی میں قلندری لوگ جانتے ہیں وہاں پر خانقاہوں کو کافی بولتے ہیں جی. وہاں 8 کافیاں ہیں، 8 وہاں کے ان کے قلندر کے جو فقیروں کی سلسلے ہیں وہ 8 سلسلے ہیں. تو ایک سلسلے میں بیٹھا ہوا تھا، بگ فقیر کے کافی میں بیٹھا ہوا تھا. بگ فقیر حاجن شاہ صاحب کے کافی میں بیٹھا تھا، ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہہ لیجیے.
تو ایک بہت مہنگی گاڑی سے ایک جوان اترا، بہت مہنگی گاڑی تھی، میں گاڑی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ممبر کسی کمپنی کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال ایک بڑی مہنگی گاڑی سے اترا اور بہت ہی اچھے کپڑوں میں تھا اور بہت ہی جیسے جس گاڑی کے مطابق اس کے کپڑے بھی تھے، اور آیا وہاں ان کو شاہ صاحب کو ہمیں سلام اور یا علی مدد کہتا ہوا، پیچھے ایک جھگی بنی ہوئی تھی، ایک ٹوٹا بسا ایک خانقاہوں میں جیسے ہوتا ہے، وہاں گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بندہ نکل کے جانے لگا، تو مجھے لگا کہ اسے کہیں دیکھا ہے، غور سے دیکھا تو وہی تھا۔ اب اس نے کالے کپڑے، دھوتی باندھی ہوئی تھی جو قلندر کے فقیروں کے لباس ہے، اس نے کالی دھوتی باندھی تھی، کالا چولا پہنا ہوا تھا اور وہ کشکول گلے میں لٹکایا ہوا تھا، اور وہ بڑے بڑے اس نے وہ تسبیح، بڑی بڑی دانوں والی وہ تسبیح ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا حاجن شاہ صاحب سے، پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہی وہی جوان نہیں ہے جو ابھی آیا تھا؟ کہنا جی وہی جوان ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنا اس کی کوئی 2000 ایکڑ کی تو زمین ہے اور اس کی اپنی فیکٹریاں ہیں، اپنا بہت بڑا پیسے والا آدمی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو لیا؟ کہنے لگا ہر کچھ مدت کے بعد یہ اپنے نفس کشی کے لیے آتا ہے، اب یہ جائے گا کسی چوک پہ جا کے فقیروں کی طرح کھڑا ہو جائے گا، اور آتے جاتے لوگ اسے دھتکاریں گے، اس کو کچھ نہ کچھ بول دیں گے، تو یہ اپنے آپ کو پھر سمجھائے گا اسی لیے تو آئے ہو، یہ تم اپنی ذات کی نفی کر رہے تو آئے ہو۔ تو یہ جو اول تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو ذرا مجھے بھی ملوائیے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر فقیر ہے نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر وہ ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا۔ فقیروں کے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، فقیر وہ ہے جو اپنے مولا پہ توکل بانٹتا۔ فقیر لینے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہے بھائی اس دنیا کے اندر۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی مولانا یہ آپ کون سی تبلیغ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ بہرحال یہ اس ملک کے معاملات اور حالات سے آشنائی اور آگاہی بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر کس انداز سے روحانیت کے سلسلوں کو چلایا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو اگر کبھی کسی کو پریشان دیکھیں اور ایسا دیکھیں کہ جس کا حلیہ جو ہے وہ مطلوب حلیہ نہ ہو، تو اس سے خامخواہ نہ الجھیے گا، نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسے ہی فقیر گزر رہا تھا بازار سے، تو کچھ لوگ جانتے تھے یہ کون ہے، ان میں ایک دودھ والے کی دکان پڑی، اس نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا، پھر کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے بھی نہیں ہے، ہر ایک کا کھاتے بھی نہیں ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ باتیں سن رہے ہیں مجھ سے۔ سندھ میں ایک شہر ہے میرپور خاص، اس کا ایک گاؤں ہے واگریجی، وہاں ایک اللہ کے ولی عالم دین مجتہد تھے، مولانا علامہ غلام مہدی نجفی اللہ مقامہ، صاحب کرامت مجتہد تھے۔ اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھائی، واگریجی کہیں عراق میں نہیں ہے، یہ میرپور خاص، یہ اسی سندھ کا ایک شہر ہے۔ اللہ کے ولی عالم دین تھے۔ ایک تو جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو روٹی کو غور سے دیکھ کر کہتے تھے یہ نہیں کھاؤں گا، برابر والی روٹی کو کھا لیتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا کیا فرق ہے، کہا یہ روٹی اس نے پکائی ہے جو ابھی ایام عادت سے ہے، جس خاتون کے ابھی دن چل رہے ہیں یہ اس نے پکائی ہے، تو یہ والی روٹی میں نہیں کھاؤں گا، میری ریاضت پہ فرق پڑ جائے گا۔ یہ بھی خاص لوگوں کو بتاتے تھے، ڈھول نہیں پیٹتے تھے، یعنی ہر ایک کو یہ باتیں نہیں بولتے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو جو اس وادی کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ مجھے تھوڑی سی تسلی دیجئے، تھوڑی سی باتیں سنیں گے مجھ سے آپ، ان کے کچھ مزاج کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ دکان کو اچھی طرح دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں پلا دو۔ اس نے کٹورا بھر کے دودھ کا انہیں دے دیا، انہوں نے دودھ پیا۔ 2 قدم آگے چلے تو ان کا پیر ایک کیچڑ میں گیا، اور کیچڑ جب اچھلی تو دیوار کے کنارے 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکی اور لڑکا، جی 2 آشنا وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ جو چھینٹیں تھی نا، کیچڑ جو تھی وہ لڑکی کے منہ پہ جا کے لگی، تو اسے تو کچھ نہیں ہوا، وہ جو صاحب تھے نا، وہ جو جوان تھے، انہیں پریشانی ہو گئی، آگے بڑھے اور 2-4 تھپڑ مارے فقیر، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ وہ لڑکی زمین پر گری، تڑپی اور مر گئی۔ لوگ آگے بڑھے، بھائی تم نے مار دی بچی، لڑکی مار دی؟ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں مارا، 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک یار نے مجھے مارا، ایک یار نے اسے مارا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حضور توجہ ہے آپ کی؟
یہ باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے، اگرچہ ان رستوں سے کچھ فراڈ اور کچھ جعلی پن بھی ہے، مگر یہ باتیں بھی ہیں سننے کی اور کرنے کی ہیں. دقت ہے آپ کی. علم الاشیاء، تھکے تو نہیں، آگے بڑھوں. علم الاشیاء، تمام اشیاء کا علم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے جب دنیا میں تمہیں اللہ نے بھیجا. یہ حال ہمارا ہے. اور جس علی کی بات میں کر رہا ہوں وہ علم الاشیاء کے عالم. جناب ابو ذر غفاری ساتھ ہیں. بعض نے لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود کی روایت، ان گنت چیونٹیاں میرے مولا نے نظر آئیں، مولا کو، صحابی رسول کو نظر آئیں، تو کہنے لگے یا علی اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے. حضرت نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہیں اور مادائیں کتنی ہیں. توجہ ہے شے کے بارے میں علم. ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ میں علماء کرام کا دل بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ علم غیب جو انہیں حاصل ہوتا تھا وہ ایک دم اللہ نے انہیں دے دیا تھا یا جب ارادہ کرتے تھے جب حاصل ہو جاتا تھا. یہ دو بحثیں ہیں. علم غیب ان کے پاس جو تھا، جو غیب کی باتیں ان کے پاس تھیں، وہ کیسے تھیں؟ سارا علم قیامت تک کا انہیں ایک دم دے دیا گیا تھا، یہ ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ یہ کیا ہے تو اللہ فوراً انہیں عطا کر دیتا تھا. میں کہتا ہوں دونوں نظریات بھی ہمارے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے. دونوں بزرگوں کے نظریے ہیں، دونوں کو ہم کچھ دیر کے لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں جو معلومات ہوتی تھی، جو بتا دیتے تھے. دیوار کے پیچھے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کتنی مشہور روایت ہے، میں ملتان میں پڑھ چکا ہوں اس لیے جلدی سے گزروں گا اس روایت سے. میرے مولا گھوڑی پر بیٹھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے آواز لگائی یا علی نہ جائیے، اس جنگ میں آپ جیتیں گے نہیں، آپ کا ستارہ گردش میں. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ کا حساب لگاتے ہیں. مولا گھوڑی پہ بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ علم الاشیاء ذہن میں رہے. میرے مولا نے فرمایا اچھا یہ بتا. چل یہ نہیں پتا، اسے نہیں پتا تھا، جواب ہی نہیں دیا. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب ہلتا ہے اپنی جگہ سے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ کوئی جواب نہیں. حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کچھ نہیں جواب دیا. حضرت نے فرمایا تو زمین کی بات بھی نہیں جانتا، آسمان کی بھی نہیں جانتا، تو بتا میری گھوڑی کے پیٹ میں، شکم میں نر ہے یا مادہ؟ گھوڑی پیٹ سے تھی. حضرت نے فرمایا بتا دے اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش منہ کھولے کھڑا تھا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے اتنی کامیاب جنگ لڑی نہیں. میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور میں اپنے شہید ہونے والوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کے بھاگنے والوں کا شجرہ بھی بتا دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.